خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قیمتی اور بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ انہی تحفوں میں سے ایک قیمتی تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے حج کو زمین پر اسی فرض پر نازل کیا، حج کو فرض پر نازل کیا، روزے کو فرض پر نازل کیا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل کیا، تمام احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی فرض پر نازل کیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور عرش پر نماز کا تحفہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ہمیں اسی بات سے نماز کی اہمیت کا پتہ چل جانا چاہیے کہ نماز کتنی اہمیت کیا ہے۔ توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ کا ذکر ہے، کہیں اس طریقے سے الفاظ بیان کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معراج کے سفر کے بارے میں بتایا اور نماز کی بشارت دی، تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے کہ اب تو ہم نماز کے ذریعے اپنی سبھی مصیبتوں کو ختم کرا لیں گے، اپنی سبھی پریشانیوں کو ہم نماز کے ذریعے حل کرائیں گے۔ اب تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ اب تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا راستہ ملے گا۔ میرے دوستوں، نماز جنت تک لے جانے کا راستہ ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا راستہ ہے، نماز محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ سوچیں، کوئی متقی بغیر نماز کے متقی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب بغیر نماز کے قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ولی بغیر نماز کے ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، اہل بیت نے بھی نماز کی پابندی کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا، تابعین تابعین نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز ترک نہیں کی، اولیاء کرام نے بھی نماز کی ہمیشہ پابندی کی، نماز ترک نہیں کی۔ آپ بتا ہی دیں کوئی ایسے نبی جنہوں نے نماز کو ترک کی اور وہ نبی بن گئے، کوئی ولی جو بغیر نماز کے ولی بن گئے ہوں، کوئی قطب بغیر نماز کے قطب بن گئے ہوں، کوئی ابدال بغیر نماز کے ابدال بن گئے ہوں، کوئی ولی بغیر نماز کے ولی بن گئے ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بہت محبوب عمل ہے۔ میرے دوستو، نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے، نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جب ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں۔ نماز تمام مشکلوں کو ٹال دیتی ہے، نماز سے انسان اعلیٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز ہی ایسا تحفہ ہے جس سے شیطان کو فرق پڑتا ہے، جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، نماز ایک بہت اہم چیز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے یہ کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 58 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہ کافر اور مومن کے درمیان صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صفحے پر ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان مابین عہد ہے، وہ نماز ہے، بس جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں پر دیکھیں، آج ہم تو جان بوجھ کر نماز ترک کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ نے ہمیں کس چیز کا اللہ نے ہم کو سب کچھ صحیح سالم دی، اللہ نے ہمیں طاقت دی، قوت دی، اللہ نے ہمیں لباس دی، اللہ نے ہمیں ہر ایک نعمت سے نوازا، اللہ نے ہمارے ہاتھ پیر پوری بدن کو صحیح سالم فرمایا، صحیح سالم دیا، ہمیں نماز مسجد تک جانے کی قوت عطا کروائی، لیکن پھر بھی ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں۔ نماز کتنی اہم چیز ہے، اس کا اندازہ کس طریقے سے لگانا ہے۔ نماز ایک بہت اہم چیز ہے، نماز ہی سے تو فیصلہ ہونا ہے کہ ہم مسلم ہیں یا غیر مسلم۔ ابھی میں نے حدیث بتائی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ان تمام کی جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں
نماز کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب امت نماز کو ادا کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جب ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، جب امت مسلمہ نماز کو چھوڑ دیتی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور سوچیں، آج ہم نبی کو چاہنے والے بہت ہیں، آج ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن جو ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کا سوچیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے؟ پوری امت مسلمہ کے لیے میرے دوستوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے۔ سوچیں اور غور کریں، یہ ہماری زندگی کہاں چلی گئی؟ ہم کیوں یہ انگریزوں کی تعلیمات کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیوں نمازوں کو ترک کر دیا؟ آج ہماری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف۔ یاد رکھیں، جس کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو حق تعالی شان اپنی تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت الہی کا، رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز و پرس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جس کی نمازیں درست ہوں گی اس کے تمام اعمال درست ہوں گے، اور جس کی نمازیں صحیح نہیں ہوں گی اس کے تمام اعمال بیکار ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں روز محشر کی جان اداس بود اولی برشش نماز بود، پھر محشر کے میدان میں سب سے پہلے وہ اللہ میں نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور ہماری نمازیں صحیح درست نہیں ہیں۔ جو نمازیں درست ہوں گی تو حج بھی قبول، روزہ بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، تمام اعمال قبول، اور جب نماز درست نہیں ہوگی تو بہت سختی سے امتحان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سختی کی، امتحان کی سختی سے بچائے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں بہت بڑی بڑی عالیشان مسجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے نظر نہیں آ رہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ کہیں کچھ 10-12 آدمی دکھ رہے ہیں، 10-12 لوگ ہی دکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا کو بنانے کے لیے تھوڑی نہ بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں فرمائیں۔ الفاظ اس طریقے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور نماز کی بات کر رہے تھے ہم، تو نماز کے بارے میں سوچیں کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب ہونا ہے، اور ہماری نماز درست نہیں۔ آج ہم عالیشان مسجدیں تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اس میں نماز پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے۔ آج مسجدیں یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اور راتوں کو جگنے والے کہاں گئے، جو تہجد کے ٹائم آتے تھے اور یہاں پر وضو بنا کر یہاں گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، ایک کونے میں جا کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ مسجد کے صحن پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والے کہاں ہیں، جو راتوں کو جگتے تھے، جو ٹھنڈک کی راتوں میں آتے اور ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے اور فجر کی نماز ادا کرتے، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ مسلم، وہ مومن بھائی کہاں چلے گئے؟ آج یہ مسجدیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں، مسجدوں کی دیواریں، مسجدوں کے صحن یہ چیخ کر کہہ رہے ہیں، مسجدوں کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ آج وہ مومن کہاں چلے گئے جو راتوں کو ہمیں آباد کرتے تھے، آج تو دن کو بھی آباد نہیں ہو رہے، جو گرمیوں کی سخت گرمی میں ریگستان کے اندر ظہر کی نماز ادا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ بڑی مسجدیں تعمیر کرنے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی، بعض جگہ تو مسجدیں قبرستان پڑی ہوئی ہیں، اس کو آباد کرنے والے نظر نہیں آ رہے۔ مسجدیں بنی ہیں، نہ آسان ہو رہی، نہ نماز ہو رہی، کیونکہ اس میں جانے والے نہیں ہیں۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں، جس طریقے سے 5 سال کے بچے پڑھتے ہیں اس طریقے سے 55 سال کے بوڑھے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر جو شوق تھا نماز پڑھنے کا، ان کے اندر شوق تھا، جذبہ تھا. اہل بیت، ہمیں کربلا کا واقعہ سوچنا چاہیے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے اور ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اس وقت بھی ان کا سر سجدے میں تھا. یہ امت کے لیے سبق ہے، یہ سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. آج ہمیں تھوڑی سی درد ہو رہی ہے، بدن میں درد ہے، بعد میں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے. کل کس نے دیکھا ہے؟ کل نہ آیا، کبھی نہ آئے گی. کل تو کل کیا، ایک پل کا بھروسہ نہیں. ہمیں کل کیوں کرنی ہے؟ ہمیں کل کا بھروسہ ہے؟ کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کب آ جائے ہمارے پاس ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتہ نہیں کہ جب ہم کل آج رات کو سوئیں اور صبح اٹھ نہ سکیں. ہمیں اس چیز کا کوئی معلومات نہیں ہے. میرے دوستوں، ہمیں کل نہیں کرنا چاہیے. یہ کل کبھی نہیں آئے. نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ داستان ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اس طریقے سے ظلم کیا گیا گھرانے رسول پر کہ بتایا نہیں جا سکتا. کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. لیکن جس وقت انہیں شہید کیا گیا اس وقت بھی وہ نماز کی حالت میں تھے. تو جب شہید کیے گئے تب بھی انہوں نے اس دنیا کو سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کو یاد رکھو، نماز کی فکر کرو. ہم آج ماننے والے ہیں، آج ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے، اہل بیت کو مان رہے، صحابہ کو مان رہے، ہم سب کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بھی نہیں مانتے، نبی کی نہیں مانتے، صحابہ کسی کی نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں لیکن کسی کی نہیں مانتے. ہم ان کے احکام پر، ان کے انہوں نے جو چیزیں بتائیں کہ یہ کرو، یہ اس چیز سے بچو، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. مفرنگی تعلیمات، ہم جو یہ انگریزوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. ہم یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہیں. ہم اپنے جو تعلیمات ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، جو حدیث کی تعلیمات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. نماز کی کیا اہمیت ہے یہ ہمیں کربلا کے میدان سے سیکھنی چاہیے. حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم امامت فرما رہے ہیں، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور آپ زخمی ہو گئے. فوراً آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے لیے آگے کر دیا. اور انہوں نے بھی یہ امت کو سبق دیا ہے کہ تم میری فکر مت کرو، یہ نماز کی فکر کرو. آپ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور خون بہنے کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی. اسی حالت میں آپ سے کسی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون، اور جس نے نماز کو قائم کیا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو منظم کیا اس نے دین کو منظم کیا. اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو جاؤں تو ایسی زندگی میں کیا مزہ، ایسی زندگی میں ایسے زندہ رہنے میں کوئی لطف نہیں، ایسی زندگی میں کیا مزہ جس میں کوتاہی آ جائے، جس میں فرمان الہی میں کوتاہی آ جائے. میرے دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر نماز کا شوق تھا. نماز کا جو شوق ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ تھا ان کے اندر. اسی وجہ سے انہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا. بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بوڑھی کا تیل زمین پر گر گیا. وہ دربار امیر المومنین میں حاضر ہوئی کہ یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین نے میرا تیل چوس لیا. آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر کچھ لکھا اور اس بوڑھی کو دے دیا اور کہا کہ جس جگہ آپ کا تیل گرا اس جگہ پر اس کو رکھ دینا. بس اتنا، اور اس نے ایسا ہی کیا. بس اتنا کرنا تھا کہ زمین نے سارا تیل اگل دیا. یہ دیکھ کر تمام لوگ بہت حیرت زدہ ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے. اور کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اے زمین، اس بوڑھی کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کر دوں گا جو بے نمازی. میرے دوستوں، ہمیں اس عبرتناک واقعے سے یہ سبق لینا چاہیے کہ زمین بھی بے نمازوں کو پسند نہیں کرتی. اور سوچیں کہ ہمیں موت نہیں آنی ہے، کہ ہمیں بھی ہمارے خاندان والے جب ہم جائیں گے تو ہمیں کوئی پہچاننے والا نہیں ہوگا. ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہاں کسی کو اپنے پیسے، گاڑی، گھر سب کچھ نہیں لے کر جائیں گے. ہمارے ساتھ وہاں کچھ جائے گا تو ہمارے اعمال جائیں گے. جب بے نمازی ہیں ہم نے نماز کو ترک کر دی،
زمین ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور نماز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نماز کا پابند بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھ نماز پنج گانا، نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ جہنم ہے تیرا